وشاد کا مڑا چاروں کا بریکا جنن چونکہ بریکا ساری میں گفتران کنگایا پی ایس پی اے حفیظ الدین ایڈوکیٹ بلے شو یہ کار یستا میں پیپلز پارٹی کسنا سینئر رہنما آجی مظفر شجرا صاحب کسنا لائن سر مراداری کنے آئیوں گپتران کنے عاجز جمالی آن لائن آئیوں گپتران کنے گپ بے گئے کراچی امن و امنیت صورتحال سرا. السلام علیکم آجی مظفر شجرا صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ. آجی صاحب بات کر رہے ہیں آج کراچی میں امن و امان کی ایک مرتبہ پھر صورتحال بگڑ رہی ہے جس میں حال ہی میں کچھ واقعات نے شہر کا امن و امان پر ایک سوالیہ نشان اٹھا لیا. پہلے تو آپ علی رضا عابدی کے قتل کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آسانی سے دو قاتل آ کے سیکنڈوں میں قتل کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ سیکیورٹی کہاں تھی. جی مہربانی اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے زیدی صاحب کو. یہ بڑا اندرون واقعہ ہے جو ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو یہاں پہ حکومت ہے وہ مراد علی شاہ کی ہے اور مراد علی شاہ صرف پیسے کے علاوہ کوئی بات کرتا نہیں ہے. اگر بات کرتا ہے تو پھر پیسہ 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 اور کچھ بات کرتا نہیں اور لا اینڈ آرڈر پہ توجہ نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہی ہے ہوم منسٹر بھی وہی ہے. تو اس کو خیال کرنا چاہیے صرف پیسہ نہیں ہوتا دنیا میں باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ خیال کرے تو پھر شاید ایسا نہ ہو. لیکن دیکھا گیا ہے کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی والے صرف پیسے کے پیچھے ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. سندھ کو ایسے تو بہت مشکلات پیش آئیں گی. ابھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کراچی میں آہستہ آہستہ بگڑتی جا رہی ہے. اس کا ذمہ وار ہیڈ آف سندھ ہوتا ہے. ہیڈ آف سندھ مراد علی شاہ ہے. حاجی صاحب اگر ہم کچھ ہم ماضی کے اوراق پلٹیں تو ہمیں کراچی میں تیز ترین آپریشن نظر آئی, رینجرز کی کارروائیاں نظر آئی, لیکن موجودہ حکومت ہمیں نظر نہیں آئی. لیکن تمام چیزیں ہوئیں اور ٹارگٹ کلر بھی پکڑے گئے, دہشت گرد بھی پکڑے گئے, کراچی امن و امان بحال ہوا. لیکن اس کے بعد سے نئی حکومت آئی, نئی بات ہو رہی ہے اور پھر پیپلز پارٹی کی بھی حکومت کنٹینیو چل رہی ہے, لیکن ہمیں وہ تیزی ان آپریشن میں نظر نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ اب اس طریقے کا آپریشن, اس طریقے کا جو ہے نا. دیکھیں آرمی نے تو کوشش کی, آرمی اور رینجرز نے کوشش کی کہ امن بحال کر کے دیا. اب ان کا کام یہی ہوتا ہے امن امان بحال کر کے حکومت وقت کو دینا. آگے امن کی صورتحال کو کنٹرول کرنا حکومت وقت کا کام ہے جو کہ حکومت وقت نہیں کر رہی ہے. رینجرز تو ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے, آرمی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح امن بحال ہو اور امن بحال بھی ہوا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ آرمی یا رینجرز جو بھی ہے امن امان بحال کر کے پھر گورنمنٹ آف جو وقتی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے حوالے کر دیتی ہے. ابھی وقتی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کریں جو کہ یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ حکومت مستعفی ہو جائے. وجہ کیا ہو سکتی ہے حاجی صاحب, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کنٹرول نہیں کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہتے, وجہ کیا ہے؟ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, ان کا کام یہی نہیں ہے. ابھی یہ حکومت قابل ہی نہیں ہے کہ کسی طرح کنٹرول کریں. اچھا عاجز جمالی صاحب, آجی مظفر شجرا صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پیسہ 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 کرتے ہیں, سوائے پیسے کو ان کو کوئی اور کام آتا نہیں, ان سے کنٹرول نہیں پا رہا, ان کا کام نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پر, کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ جی دیکھیں, حاجی مظفر شجرا کا تو اپنا موقف ہے, وہ ابھی پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. کل تک وہ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو وہ پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اگر آج بھی پیپلز پارٹی میں ہوتے تو یقیناً ڈیفینڈ ہی کر رہے ہوتے. ان کو پارٹی سے علیحدگی ہے, انہوں نے الگ ایک الیکشن لڑا تھا. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں جو میں نے اس سے پہلے والے سوال میں بھی کہا تھا, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے کراچی کا امن امان. اصولی طور پہ جیسے میں نے کہا تھا کہ پیکس کمیٹی کو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیڈ کرتے ہیں, اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ, کراچی کی پولیس اور رینجرز کی مشترکہ ذمہ داری ہے چونکہ کراچی آپریشن میں یہ تمام ادارے شریک ہیں.
جو امن امان کا مسئلہ ہے یا جو حالیہ واقعات ہیں ان کی ذمہ داری ان سب پر عائد نہیں تو ان ہوتی ہے۔ آپریشن میں کمی کی آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو ہمیں اس طریقے سے آئی حالت نظر نہیں آتا جو ایک وقت میں نظر آیا تھا؟ کیا امن و امان بحال ہونے کے بعد یہ آپریشن میں کمی کر دی گئی کہ بس اب امن ہو چکا اب کافی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کمی نہیں کر دی گئی، کہیں کوئی لوپ ہولز ضرور ہے جس میں ایک وجہ شاید وفاقی حکومت کی تبدیلی بھی ہے۔ وفاقی حکومت کی ایک ذمہ داری ہے، جس طرح صوبے میں ہوم منسٹری وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، اسی طرح وفاق میں وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہے، تو وزیر اعظم کو خود یہاں آ کر کراچی میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میٹنگز چیئر کرنی چاہیے، چونکہ وہ خود وفاقی وزیر داخلہ ہے۔ انہیں خود جو وفاقی ادارے یہاں آپریشن کو کمانڈ کر رہے ہیں، جس میں رینجرز بھی ہے، جس میں اور ادارے بھی ہیں، لا انفورسمنٹ کے انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں، ان سب کو وزیر اعظم ہیڈ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسی کہاں پہ خامیاں ہیں کہ کراچی آپریشن کے ہوتے ہوئے، موجودگی میں ہوتے ہوئے اتنے بڑے سانحات اور اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں کراچی میں۔ اچھا عاجی صاحب، جیسے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے شروعی دنوں میں کہا تھا کہ ہم کراچی کے امن و امان پر خاص توجہ دیں گے اور یہاں کے پولیس کو جدید خطوط سے استوار کریں گے، جس طریقے کے انہوں نے مثال کی تھی کہ پولیس کی دی، اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ سندھ میں بھی جو پولیس ہے ان کو بھی ہم فعال کریں گے، سیاست سے علیحدہ کر لیں گے، غیر سیاسی کر دیں گے۔ تو ایسا کچھ نظر آتا ہے کیا؟ دیکھیں ابھی تک تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ وفاقی سطح پہ کوئی پولیس کا قانون تبدیل کیا گیا ہو۔ ویسے صوبے میں پولیس جو ہے اس وقت صوبائی حکومت کے ماتحت ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سطح پہ پولیس میں تبدیلیاں صوبائی حکومت کر سکتی ہے، وفاقی حکومت نہیں کر سکتی۔ وفاقی حکومت کے پاس صرف آئی جی سندھ اپائنٹ کرنے کا اختیار ہے، جو ابھی وفاقی حکومت کے تحت ہی موجودہ آئی جی سندھ موجود ہیں صوبہ سندھ میں، لیکن قوانین جو ہے وہ صوبائی چل رہے ہیں، ایسی کوئی تبدیلی ابھی تک نظر نہیں آئی۔ لیکن وزیر اعظم کی خود یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی کے امن امان کی جب بات کریں گے تو ان کو ضرور اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آخر کیا ہو گیا ہے کہ ایک مہینے میں 4 بڑے واقعات کراچی میں ہوئے، جن کا میں اسی پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا حاجی مظفر صاحب، کراچی کی اگر ہم بات کریں تو امن و امان کی بات کی جاتی ہے تو لامولہ ہمارے ذہن میں صوبائی حکومت آ جاتی ہے کہ صوبائی حکومت کی پچھلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 10-11 سال سے حکومت کر رہی ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے یہ معاملہ ٹھل جاتے ہیں، لیکن پھر ہمیں وہی نظر آ جاتا ہے کہ پھر سے قاتل دندناتے پھرتے ہیں اور پھر سے جو ہے اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے نشانہ بنا کر چلے جاتے ہیں۔ تو کیوں خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے؟ کراچی کو فل سیکورٹی کیوں نہیں دی جاتی؟ یار یہ تو وجہ سمجھ کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیشہ یہ تھوڑی وفاق، جب کھانے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں 18ویں ترمیم ہے، صوبہ خود مختاری ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں وفاق آ جائے۔ وفاق کیوں آ جائے؟ وفاق نے ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے ہینڈ اوور کیا تھا، ابھی ان کا کام تھا کہ وہ اس کو صحیح چلاتے نا۔ وفاق کی ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ دیکھیں، لیکن ہر وقت ہر برا جو کام ہے وہ وفاق کرے، ہر اچھا کام جو ہے وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا۔ یہ صرف باتیں کرنے کی ہوتی ہیں، کام کرنے کا موڈ نہیں ہے ان کا۔ کام کرنے کا موڈ ہوتا تو شاید ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل یہ ناکام گئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اگر نہیں چلا پاتے تو ٹھیک ہے، وفاق کو دے دیں، ہم چلا کے دکھائیں گے کہ کیسے چلتا ہے کراچی۔ میں خود وزیر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا کیا خامیاں ہیں اس حکومت میں، اور یہ بالکل میں آنیسٹلی کہتا ہوں یہ حکومت چلا نہیں پاتی، بالکل چلا نہیں پاتی، اور اس کو چلانا بھی نہیں آتا۔ اس لیے اگر نہیں چلاتے تو کہہ دیں ہمیں کہ بھائی وفاق لے لے، سندھ صوبے کو ٹیک اوور کرے، پھر دیکھیں کتنا لینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، معاملہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں بتا دیں۔ اچھا حاجی صاحب، آج بھی وزیر اعلیٰ کے مطلب انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا تھا جس میں انہوں نے امن و امان کی صورتحال پر بات کی اور مضبوط اور ٹھوس اقدامات لینے کی بات کی گئی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیا جائے گا جس سے کراچی کی امن کو مزید خطرہ لاحق نہ ہو؟ یہ صرف وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی خانہ پوری کی ہے، اگر کام کرتے ہوتے تو آج اس کے قاتل پکڑے جاتے ہوتے۔ 4 واقعات ہوئے ہیں، 4 واقعات کے کوئی قاتل نہیں پکڑے گئے۔ کیا انٹیلیجنس ہماری مطلب جو پولیس کی ہے وہ سو رہی ہے کیا وہ کام نہیں کر رہی ہے؟ پولیس کی انٹیلیجنس اتنے پولیس والے بھرتی کیے ہیں، اتنی تنخواہیں دے رہے ہیں،
फिर भी अगर नाकामी है तो फिर सिंध सूबे की नाकामी है, इसमें वफाक का कोई कसूर नहीं है। वफाक को तो जब भी बोलेंगे वफाक हर किस्म के लिए तावन के लिए हाजिर है, और अगर चाहते हैं कि अमन अमान सूरत हाल वफाक ठीक करके दे तो इंशाल्लाह हम ठीक करके देंगे। अच्छा आजी साहब, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कुछ ज़ेर अताब हैं, कुछ उनके केसेस के भी मामला चल रहे हैं, जिसमें कहीं तो ऐसा नहीं कि सूबाई हुकूमत अपने इन मामलात को निपटाने में मसरूफ़ है और अमन व अमान को एक तरफ रख के वो लोग सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जाली अकाउंट केस में या और दूसरे केसेस में आसिफ अली जरदारी या उनके पीपल्स पार्टी के कोई भी रहनुमा को गिरफ्तार किया जाएगा, वहाँ पर उनका ध्यान बटा हुआ हो। यार इनके करतूत हैं, काम करने का जो करतूत किए हैं तो अभी वो भुगत रहे हैं ना। मैं तो जब इनके साथ वजीर होता था मैं तो खड़े होकर कहता था कि भाई खुदा का खौफ करो, कुछ काम करो, गरीबों के लिए काम करो। उस वक्त ये लोग तो कोई काम करते नहीं थे, अभी भी कोई काम नहीं कर रहे। जितना उन्होंने किया है वो तो भुगतना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं कि नहीं भुगतेंगे, भुगतना पड़ेगा। फिर इमरान खान ने कहा कि मैं करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा चाहे कोई भी हो। अच्छा, आपकी नाराज़गी भी यही वजह है कि जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत अवामी फलाई और काम नहीं करती या जो ना अमन व अमान की सूरत हाल को सही टैकल नहीं कर पाती, इस वजह से आपकी भी कुछ नाराज़गियाँ हैं मौजूदा हुकूमत से? जी बिल्कुल 100% इसलिए नाराज हूँ मैं कि ये करप्शन कर रहे थे, और मुझे हर बंदे का पता है कि कौन कौन कितना कितना पैसा खाया हुआ है। और मैं उसी वजह से उनको कई दफ़ा कैबिनेट मीटिंग में कोई भी वजीर किसी वजीर को नहीं कहता, लेकिन मैंने खुल के कहा है कि भाई आप मेहरबानी करो अवाम के मसले हल करो। जो अवाम के मसले हल नहीं कर रहे थे, अभी भी भुट्टो साहब का नाम ले रहे हैं, भुट्टो साहब, बेनजीर साहब, भुट्टो साहब, कब तक इनको बचाएंगे? ये तो बात गलत है ना कि हमेशा भुट्टो का नाम लेके सब कुछ बात। भुट्टो साहब ने ये कब कहा था कि पैसे खा जाओ? भुट्टो साहब ने कब कहा था कि आवाम से न मिलो? किसी भी वजीर को देखो, आवाम से तो वो बात करता नहीं है, आवाम से मिलता नहीं है। बाकी अगर कहीं खांचे की बात हो तो वो फौरन बुला लेता है, चाहे कहीं भी हो। तो ये इसी सूरत हाल को देख के मैंने भी अलविदा कहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आजी मुजफ्फर शजरा साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस मौजू पे गुफ्तगू किया। बहुत बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली साहब आपका कि आपने इस मौजू पर तज्ज़िया किया। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। चूँकि गफ्तरान बह गए कराची अमन व इमनी सूरत हाल है सर आजी मुजफ्फर शजरा की पीपल्स पार्टी है राशन बुता और मनुष्य पीपल्स पार्टी एक माँ दिलगरान ज़ारे हमें वजह से ज़ारे के कार न करना ज़र वरें ची गपशमा गूज दाश्त आजिज़ जमाली गप गूज दाश्त के ऑपरेशन किस तरह कमी बुता या पिसरा नवाज शरीफ है किस हुकूमत भी था ऑपरेशन तेज़ बुता बोले अन्नू नवाज शरीफ हुकूमत ने वफाक ध्यान न दे गए। तो इसी तरह गफ्तरान बह गए जुर्म ब्रेक का चिरन गेशी कब्जे।